الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وصل عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملكك وعدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وبعدد كل ذرة ألف مرة عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين محبت مرتضی کی نام ہے میرے ترانے کا محبت مرتضی کی نام ہے میرے ترانے کا کرم کی آس مقصد ہے میرے اس چہچہانے کا علی کے نام پر جینا علی کے نام پر مرنا علی کے نام پر جینا علی کے نام پر مرنا بجوز اس کے کوئی مقصد بھی ہے دنیا میں آنے کا بہت ادنا صحیح لیکن یہ مولا کا تو بندہ ہے بہت ادنا صحیح لیکن یہ مولا کا تو بندہ ہے برا انجام ہوگا دیکھ لو اس کو ستانے کا برا انجام ہوگا دیکھ لو اس کو ستانے کا اور کچھ سوچنا میرے بس کا نہیں جب سے ہم وقف ذکر علی ہو گئے ہم اندھیرا سے پہلے جہاں کے لیے اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے ہم اندھیرا تھے پہلے جہاں کے لیے
اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے. نعت کا ایک شعر ہے، ان کی چشمے عنایت کا کیا پوچھنا، وہ جدھر اڑ گئی مرتبہ دیکھنا. ان کی چشمے عنایت کا کیا پوچھنا، وہ جدھر اڑ گئی مرتبہ دیکھنا. صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئے، یہ علی ہو گئے. صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئے، یہ علی ہو گئے. علی کا ہوں، علی کے در کے ٹکڑوں پر گزارا ہے. علی کا ہوں، علی کے در کے ٹکڑوں پر گزارا ہے. خدا کی دین ہے، اس میں کسی کا کیا ادارہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی دین ہے، اس میں کسی کا کیا ادارہ ہے. جی تو چاہتا ہے کہ آج تقریر نظم میں ہی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ مجمع کی فطری جو اپج ہے وہ مائل و نظم ہے. ہے ایک شکل یہ محشر میں منہ دکھانے کی، ہے ایک شکل یہ محشر میں منہ دکھانے کی، جبھی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جبھی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی، ہے واقعہ تو یہی بندہ علی ہوں میں. سبحان اللہ، سبحان ہے واقعہ تو یہی بندہ علی ہوں میں. یہ اور بات ہے صورت نہیں جتانے کی، اللہ. یہ اور بات ہے صورت نہیں جتانے کی. تمہاری دین عبادت ہے میرے مشرب میں، سبحان اللہ، بے شک. تمہاری دین عبادت ہے میرے مشرب میں، میرے خمیر میں الفت ہے اس گھرانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقار آپ کا رسوا نہ ہو دو عالم میں. سبحان اللہ. وقار الدین صدیقی علیہ رحمہ ہے. وقار آپ کا رسوا نہ ہو دو عالم میں. یہ ایک بات تھی بس آپ کو سنانے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ محشر میں منہ دکھانے کی، جبھی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی. جس حیدر کرار کا ہم ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی 24ویں پارے کی. سبحان اللہ. 24واں پارہ فمن اللہ، اس کی دوسری آیت ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ کیا آیت پڑھوں. اس ذات کی تعریف کے لیے، اس کے خصائص بیان کرنے کے لیے، اس کے فضائل کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے علم مرتبہ شان کے اظہار کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کے تذکرے کے لیے، اس کی محبت کے گیت گانے کے لیے، اس کی الفت کے ترانے چہچہانے کے لیے سوچتا تھا کہ کیا آیت پڑھوں. قرآن نے پکار کے کہا تو ایک آیت کیا تلاش کر رہا ہے؟ رب نے 300 سے زائد آیتیں اسی کی شان میں نازل کر دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی وہ ہے کہ قرآن کریم میں 300 سے زائد آیتیں رسول اکرم کے کسی صحابی کے لیے نازل نہیں ہوئی. اور علی وہ ہے کہ ساری احادیث کریمہ میں جس سے بڑھ کر کسی کے مناقب بیان نہیں ہوئے. سبحان اللہ. ارے حد تو یہ ہے، فضائل مناقب خصائص تو آپ نے بہت سنے ہوں گے. جو کعبے میں پیدا ہوا وہ علی،
جو بستر مصطفیٰ پر آرام کرے وہ علی، جس کو نبی نے لحم کا لحمی و دم کا دمی کہا وہ علی، وہ علی جس کا نور مصطفیٰ کے نور کے ساتھ ساتھ آتا رہا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے بنے ہوئے ہیں، وہ علی جس کو رسول نے اپنے شانوں میں اٹھا لیا، سبحان اللہ، وہ علی جس سے جنگوں کے نقشے بدل جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ علی جس کی تلوار چلتی تو بجلی شرماتی تھی، سبحان اللہ، وہ علی جب میدان میں اتر جاتا تو بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے تھے، سبحان اللہ، وہ علی جس کے نام سے اب بھی خیبر کانپتا ہے، وہ علی جس نے احد میں نئی تاریخ رقم کر دی، وہ علی جو بدر کا ہیرو رہا، وہ علی جس سے ہر غزوے میں کامیابی ملی، وہ علی کہ جس کی ایک تلوار سے 30 کفار کے سارے دھڑوں سے جدا ہو جایا کرتے تھے، وہ علی کہ خیبر جس کے گیت آج بھی گاتا ہے، وہ علی جس کے ترانے خندق آج بھی گنگناتی ہے، وہ علی جس کو کھل کر قرآن میں جگہ جگہ اس کا نورانی چہرہ بتاتا ہے، وہ علی جس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بیان میں لائے نہیں جا سکتے، ارے وہ علی جس کو رسول نے اپنی پیاری صاحبزادی دے دی، فاطمہ کا رفیق حیات علی، حسن حسین کی زندگیوں کا تاج علی، سیرت مصطفیٰ کی تابناکیوں اور رعنائیوں میں جلوہ گر علی، سبحان اللہ، ایک روایت وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، شاید آپ نے سنی ہوگی، میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی نہیں سنا کوئی نہیں سنایا، علم کی دنیا بہت وسیع ہے بھائی۔ سرکار مدینہ نے علی کے بہت سے خصائص بیان کیے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ علی کی شان، علی کے مقام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ہمیں رشک آتا ہے علی پر، علی پر ہمیں رشک آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو، میں تمہیں وہ بات بھی نہ بتا دوں جو آج تک میں نے بیان نہیں کی ہے۔ کہا سرکار کیا ہے؟ کہا علی کی بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ مجھے بھی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ کل کوئی نہ کہہ دے کہ علی کا مرتبہ رسول سے بڑا، ارے علی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں جی میرے آقا کے، سبحان اللہ، آغوش رسالت کے پروردہ کا نام علی ہے، تربیت مصطفیٰ کے شاہکار کا نام علی ہے، ولایت کے تاجدار کا نام علی ہے، قوت کردگار کے مظہر کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، ہر جنگ میں اسلام کے پرچم کو بلند کر دے اور باطل کے طاقتوں کو سرنگون کر دے وہ علی ہے۔ لیکن وہ کیا خصوصیتیں ہیں جس کو سرکار نے ایسے بیان فرمایا؟ صحابہ حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہا یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا سنو، وہ 3 خصوصیتیں میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ علی جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے، سبحان اللہ، علی کی زوجہ جیسی نہ صرف نبی زادی ہے بلکہ جنت کی سارے عورتوں کی سردارنی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بیوی کسی کو نہیں ملی۔ پھر کہا علی کے بچوں جیسے کسی کے بچے نہیں ہیں۔ پھر کہا سنو، علی کے سسرے جیسا قیامت میں کسی کا سسرا نہیں ہے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، سبحان اللہ، ہم وہ علی کو لے جا کے توڑ رہے دوسروں سے، کیا جن کے پاس صرف ایک فضیلت صحابیت کی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔
ان کا تقابل علی سے ہے۔ وہ علی جس کو صدیق اکبر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا صدیق کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، نظر الی وجہ علی کی عبادت، میرے سرکار کا ارشاد ہے کہ علی کو نظر ہر دیکھ لینا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو بعد میں آئے یا جو علی کو جاتا ہوا دیکھے پشت سے چہرہ نہیں دیکھ سکے وہ محروم رہ جائیں گے نا۔ لہذا سرکار نے فرمایا نظر الی علی عبادت، سبحان اللہ۔ علی کے خدا خال کو دیکھ لینا، علی کے قدم دیکھ لینا، علی کے زانوں دیکھ لینا، علی کا چہرہ دیکھ لینا، علی کا سر دیکھ لینا، علی کی پشت دیکھ لینا، علی کو ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے ادھر سے بھی دیکھو عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی تشنگی رہ جاتی، پھر بھی تشنگی رہ جاتی ہے نا۔ ارے بھئی یہ تو جو علی کے دور میں تھے وہ دیکھ سکتے علی کو۔ میرے سرکار سے صحابہ کی محفل میں کچھ لوگوں نے ایمان کے بارے میں سوالات کیے، تو میرے سرکار نے فرمایا اچھا تم لوگ بتاؤ کس کا ایمان سب سے بہتر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبید بن عبادہ کھڑے ہو یا رسول اللہ ہم کو یہ فخری انار حاصل ہے کہ ہمیں آپ کا ظاہری زمانہ مل گیا، ہم آپ کی صحبتوں کے فیضیاب آقا، سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، ہر جگہ ہم ساتھ ساتھ رہے سرکار، ہم تو آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے سرکار، ہمیں آپ کی معیت ہر جگہ حاصل نہیں، لہذا ہم سے بہتر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار پھر کیسا ہے؟ کہا تم لوگ تو مجھے دیکھ کر اسلام لائے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے دیکھ کر اسلام لائے ہو۔ جانے کتنوں نے فقط دیکھتے ہی کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، جانے کتنوں نے فقط دیکھتے ہی کلمہ پڑھا، بانٹتا پھرتا تھا ایمان نبی کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر تغیر سے ہے منشا الہی ظاہر، کل یومن ہوا فی شان نبی کا چہرہ۔ مطلع نور کا عنوان نبی کا چہرہ، سبحان اللہ۔ ذات وحدت کی ہے پہچان نبی کا چہرہ۔ ارے ایک سجدہ نہیں کر بیٹھے وہ 100 سجدے، ایک سجدہ نہیں کر بیٹھے وہ 100 سجدے۔ دیکھیے آن جو شیطان نبی کا چہرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کو سجدہ کر حکم دیے نہیں کرا، اگر نبی کا چہرہ دیکھ لے ایک سجدہ نہیں کر بیٹھے وہ 100 سجدے۔ سرکار نے فرمایا تم نے تو مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا اسلام لا لیا، ڈوبے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اسلام قبول کر لیا، حبیب یمن کی بیٹی یمن میں ہے اور ادھر سے توجہ ہوئی شفا یاب ہو گئی اسلام قبول کر لیے، انگلیوں سے نہریں بہنے لگی اسلام قبول کر لیے، حبشی کو رسول اللہ نے بوسہ لے لیا، حسین فرشتہ بن گیا، سارے مجمع نے اسلام قبول کر لیا۔ تم نے تو مجھے دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ اٹھا سرکار پھر کہا ارے ایمان تو ان کا قابل قدر ہے جو صدیوں بعد میرے پیدا ہوں گے اور میرا
اپنا مال، اپنا زر، اپنا سب کچھ لٹا دے اگر ایک جھلک نبی کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خوش نصیب ہے 1400 سال بعد ہوئے پیدا، 1400 سال پہلے سرکار کی زبان اقدس پر ہمارا ذکر آ گیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ، بہت بعد آئے ہیں، لیکن سرکار نے ہمارے ایمان کی تعریف کی ہے، ان کے کرم سے، ان کی توجہ سے، ان کے نالے پاک کے صدقے میں مرنے تک یہ جذبہ قائم رہے۔ اللہ دن بدن اس میں اضافہ کرے۔ آمین۔ تو جو بعد میں آئے اب عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نظر الی وجہ علی کی عبادت، جو دیکھا عبادت کرا، وہی وجہ سے صدیق اکبر مسجد نبوی میں ٹک ٹک لگا کے گھومتے بیٹھے ہوئے۔ نظر الی علی کی عبادت، جو علی کو چلتا پھرتا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہیں دیکھ لے عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم جو 1400 سال بعد آئے محروم رہ جاتے، میرے سرکار نے بعد میں آنے والوں کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، نظر الی علی کی عبادت، اب کا ذکر علی کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ تم دیکھ نہ سکو علی کو تو پریشان نہیں ہونا، پشیمان نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا، پسماندہ نہیں سمجھنا، مایوس نہیں ہونا۔ ارے تمہارے لیے میں نے عبادت کا خزانہ چھوڑا ہے، جہاں رہو، جس حال میں رہو، کسی عالم میں رہو، علی کا ذکر کر لیا کرو، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب کس علی کی بات کرے ہم؟ علی اللہ اکبر۔ سید کائنات کے بعد ایک صحابی آئی، بی بی عائشہ کے پاس، سیدتنا عائشہ صدیقہ کے پاس آئی اور پوچھا بی بی عائشہ سے، یا ام المؤمنین من کان احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ وہ کون ہے پورے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسان پورے ایک پڑھنے میں، وہ ایک اس پڑھنے میں جس پڑھنے میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ اس کو چاہا۔ من کان احب الناس الى رسول اللہ، سارے انسانوں میں آقا دو جہاں کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ ان پر ہم سب قربان، فرمایا فاطمہ۔ کہا آقا کو فاطمہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہی ہے، آپ سرچ کر لو، پوری تحقیق کے ساتھ عرض کرو۔ پھر پوچھا وبعدہا، اب فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ، مطلب عورتوں میں تو فاطمہ ہے، مردوں میں کون؟ وہ کون ہے جس کو آقا سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے فرمایا زوجہا علی، فاطمہ اور فاطمہ کے بعد علی۔ یہ لفظ احب ہے،
من کانا حبیب رسول اللہ نے پوچھے. احب جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل میں آخری درجہ، پوزیٹو کمپیریٹو سپرلیٹو، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ چہیتا، پھر غالی. سبحان اللہ. ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں جو مخاطب قرآن ہے. ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی فضیلت، کوئی کمال، کوئی رفعت، کوئی علو شان جس سے بچی نہیں. سبحان اللہ. ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں کہ پوری قرآن میں ایک آیت پر عمل، ایسی آیت کہ سوائے علی کے کسی نے نہیں کیا، اس کے بعد حکم منسوخ ہو جائے. علی نماز میں ایک سائل، مانگنے والا، ضرورت مند آ گیا، سب جگہ سے مایوس ہو کے علی کے پاس آیا. علی حالت نماز میں ہیں، علی حالت نماز میں ہے، اور سائل کھڑا ہے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے. حدیث میں ہے کہ علی کی یہ چھوٹی انگشت میں ایک قیمتی نگینے والی انگوٹھی تھی. علی نے رکوع میں جاتے جاتے ہاتھ رفع یدین کے لیے اٹھائے اور ایسے ہاتھ چھوڑے کہ سائل دیکھ لیا کہ انگلی میں انگوٹھی ہے، قیمتی نگینے کی ہے. علی نے ہاتھ بڑھا دیا، اس نے انگوٹھی اتار لی اور چلا گیا. سبحان یہ آیت شریفہ قرآن میں موجود ہے، اس کا شان نزول ہی یہی ہے. اور اس کے بعد پھر کسی کے لیے اسی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ حالت نماز میں بھی ہو تو ينفقون فی سبیل اللہ کا حکم تم پر لگے. اب نہیں رہا یہ حکم. وہ علی سرکار مدینہ امامت کر رہے، علی مرتضی اقتدا کر رہے. ایسے میں علی حدث کا شکار ہو، جس میں وضو کرنا پڑتا ہے دوبارہ. حکم یہ کہ نماز توڑ دو، پھر جاؤ وضو کرو، اگر مل جائے جماعت تو شامل ہو جاؤ، نہ ملے تو تنہا پڑھ لو. علی دوڑے، مسجد نبوی اور سید کائنات کے مکان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. حجرے سیدہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. چند قدم علی دوڑے، گھر گئے، جلدی جلدی وضو کیا کہ کہیں جماعت نہ چلی جائے، سرکار امامت کر رہے ہیں. دوڑے ہوئے. اب سرکار جس وقت علی وضو کے لیے جا رہے تھے، سرکار رکوع میں جا رہے تھے. سرکار نے رکوع اتنا طویل کر دیا. ارے بھائی، نماز پڑھتے وقت تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کے چہرے قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اور قبلے کا چہرہ قبلے کے قبلے کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو،
جس طرح تم اگر میرے سامنے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں، تمہاری عبادتیں اور ان کا خشوع و خضوع بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ. میں پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں۔ سرکار نے دیکھ لیا علی وضو کرنے کے لیے گیا ہے، اگر رکوع میں چلے بھی جاتے، اٹھ بھی جاتے، سجدے میں چلے بھی جاتے تو زیادہ سے زیادہ علی کی ایک رکعت ہو جاتی، یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ رکوع اتنا طویل کر دیا کہ علی دوڑے ہوئے آ کے نماز میں شامل ہو گئے، سبحان وہ اللہ. رکعت مل گئی۔ سبحان اللہ. صحابہ پریشان ہے، اب پیچھے کا علم تو کسی کو نہیں ہے آقا کے سوا، کون جانے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ حیران ہے کہ شاید وہی کا نزول ہو رہا ہو، اسی لیے سرکار نے رکوع کو طویل کر دیا، شاید یہ وہی کے نزول کا وقت ہے، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اسی لیے سرکار حالت رکوع ہی میں ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک رکوع، ایک رکعت کا ایک رکوع بڑا طویل کر دیا، سرکار کیا وجہ، کیا ماجرا؟ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پوری نماز میں صرف ایک رکوع ہی اتنا طویل ہوا ہو۔ سرکار نے فرمایا ہاں سنو، میں رکوع میں جا رہا تھا، علی کو حدث ہوئی، وہ وضو کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے وضو کر کے آنے تک میں نے رکوع کو اس لیے طویل کر دیا کہ علی آئے اور اس کو یہ رکعت مل جائے۔ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ارے سرکار کے نماز میں رکوع اور سجود کسی کے لیے طویل ہوئے ہیں تو وہ علی ہے یا علی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ. ان سے ہٹ کے تیسرا کوئی نہیں۔ یا تو وہ حسین ہوگا یا حسین کا بابا جان علی ہوگا، سبحان اللہ. اور انہی کے لیے سرکار نے امتیازات ظاہر بھی کیے۔ جانتے ہو نا امام حسین ہاتھ پکڑے ہوئے، سرکار انگلی تھمائے ہوئے لے کے چل رہے پالا، دیکھا ایک راکب کہتے اونٹ سوار کو one who rides the camel، اونٹ پہ جا رہا ہے ایک شخص، یہ چھوٹے کم عمر ہے ابھی، کہا لالا جان سبحان اللہ. یہ سامنے ایک سوار اپنی سواری اونٹ پر بیٹھ کے جا رہا، کاش میری بھی سواری ہوتی۔ ارے بھائی یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، طفولیت ہے، کم سنی ہے، معصومیت ہے، یہ سوچ کے سرکار نے ٹال نہیں دیا۔ اللہ نے کیا چاہتا ہے؟ سواری ایسی مجھے بھی مل جائے، میں بھی سواری کروں۔ کہا ہاں ابھی تجھے سواری دیتا ہوں، اٹھا لیا گود میں، کندھوں پر بٹھا لیا، کہا لے لاڈلے یہ تیری سواری ہے۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین نے کہا نانا جان اس سوار کے ہاتھ میں لگام ہے، اونٹ کی نکیل جس میں ہوتی ہے، مہار پکڑے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنی انبری زلفیں تھما دی، کہا میرے لاڈلے یہ لے، یہ ہے تیری مہار اور لگام۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر آ رہے، سبحان اللہ. یہ حسین منظر دیکھ رہے کہ آج شانہ نبوت پر، دوچھے پیمبر پر حسین سوار ہے اور ہاتھ میں زلفیں ہے۔ منظر دیکھتے ہی صدیق اکبر کا وجدان بول اٹھا، حسین کیا اچھی سواری ہے۔ سبحان اللہ. سرکار نے جواب میں فرمایا سنو سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ایک حسین ہے جن کو شانوں پہ سوار کیا، اب ایک ان کے بابا جان ہے تطہیر کعبہ کے وقت، سبحان اللہ. کعبے سے بتوں کو نکالنے کے وقت
سرکار نے کسی اور کو نہیں طلب کیا، کہا علی لڑاؤ. سبحان اللہ. جی یا رسول اللہ، کعبے سے بتوں کو نکال پھینکنے کا وقت ہے، آؤ. جی یا رسول اللہ، میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو سوء ادبی ہے میری نظر میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ آقا، آپ کے کندھوں میں میرے قدم کیسے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا علی بس حکم کی تعمیل کرو. الامر فوق الادب، عربی زبان میں یہ اصول الفقہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. والادب تحت الامر، جو حکمیں کرنا یہی ادب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسا حکم ہے ویسا کرنا ہی ادب ہے. بس کچھ نہیں، سوار ہو جاؤ. علی نبی کے قدموں پر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکالو یہ سب، پھینکو انہیں، نکال کے. علی یہ کام کرتے رہے یہاں تک جو لوگ حرم شریف کی زیارت جنہیں نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کعبے کی عمارت کتنی اونچی ہے. لگ بھگ 40 فٹ، 40 فٹ اس کی ہائٹ ہے. آدمی پہ آدمی کھڑا بھی ہو جائے 12 فٹ، 15 فٹ، 17 فٹ، میکسیمم 20 فٹ. سبحان اللہ. نیچے کے بت تو نکالے گئے، اب اوپر کے بت نکالنے کی حاجت ہے. پھر بھی علی نکال رہے پھینک رہے، نکال رہے پھینک رہے. سرکار کے شانوں پہ سوار ہے. آخر سرکار نے پوچھ لیا علی یہ اوپر کے بت نکالنا ہے، ہاتھ پہنچ تو رہا ہے، ہاتھ پہنچ تو رہا ہے. علی نے کہا میرے آقا آپ کے شانوں پہ سوار ہوں، یہ کعبے کی عمارت کی بلندی کیا چیز ہے؟ آقا اگر آپ حکم فرما دو تو عرش کے پائے پکڑ لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. شانہ ہے نبوت بھی یہ علی کو ملا، یا علی کے بیٹوں کو ملا، کسی اور کا حصہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن کے 2 موقعوں پر 2 آیت ایسے ہیں کہ علی کے سوا اس پر عمل کرنے کا موقع کسی اور کو ملا ہی نہیں. رب نے حکم فرمایا تھا کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں کچھ معروضہ لے کے حاضر ہونا تو ان کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کرنا، اس کے بعد معروضہ پیش کرنا. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوگی تو سب سے پہلے آدمی علی تھے. سرکار کی بارگاہ میں گئے، نظر پیش کی اور اس کے بعد اپنا معروضہ رکھا. ادھر سرکار نے نظر قبول کی، ادھر سے حکم آ گیا مصطفیٰ جاجر احمد آج کے بعد یہ حکم منسوخ. لگتا تھا کہ علی کے امتیاز کو بڑھانے کے لیے رب نے 2 موقعوں پر ایسا اہتمام کر دیا کہ علی اب ان آیتوں میں تیرے سوا قیامت کی صبح تک کوئی عمل ہی نہیں کر سکے گا. ہوش آ گئی علی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی تو علی ہے. سرکار نے رکوع طویل کیا، جب ڈوبے سورج کو پلٹایا نا، سبحان اللہ. کس کے لیے؟ زانوئے علی پر سرکار اپنا سر اقدس رکھے ہوئے استراحت کر رہے، آرام کر رہے. نماز عصر کا وقت ہے، سورج ڈھل رہا بڑی تیزی سے، یہاں تک غروب کا وقت آ گیا. علی کبھی آفتاب فلک کو دیکھتے ہیں، کبھی آفتاب رسالت کو دیکھتے ہیں، اور دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہیں.
ایمان پکار اٹھتا ہے علی، نماز چلی جائے تو اس کی قضا ہے، نبی کے آرام میں خلل آ جائے، نبی کا حکم بن جائے، اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، انتہا کا وقت ہے علی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ علی صبر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہاں تک سورج ڈوب گیا، سرکار نے آنکھیں کھول دی، پوچھا یا علی او صلیت العصر، اے علی تو نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ کالا ما صلیت، نہیں میرے سرکار میں نے نہیں پڑھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری اس خطا کو معاف کر دے، اس بھول کو معاف کر دے، اس چوک کو معاف کر دے۔ ان کے ہاتھ اٹھ جائے تو پھر کیا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر، ان الکبائر فی الغفران کاللمم، ہاں وہ ہے سرکار، جیسے دل کے خطرے معاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہ ان کی شفاعت پر سفارش پر معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ان کے اختیار میں ہے جی، سب ان کے اختیار میں ہے۔ ایک صحابی کو اجازت دے دی، بولے یا رسول اللہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا جا، کتنے پڑھتا؟ 3 ہی 6 تیرے واسطے، جا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ نبوت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، ہمارے بخشوانے کو شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ، ہر صورت بتا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب ان کا، جو وہ کہتے شریعت، جو وہ بولتے شریعت، اختیار ان کا، دین ان کا، سب ان کا۔ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا، کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے، ابھی وہی آئی تھی، قرآن۔ دین میرا، میرا ایمان رسول عربی، میرا کعبہ میرا قرآن رسول عربی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جس کو قرآن کہا قرآن، اور جس کو رب کہا، کون دیکھا ہے رب کو؟ سبحان اللہ۔ کون جانتا ہے کہ رب کیسا ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہ ایک ہے؟ کسی نے دیکھا؟ روایت دیکھنے کے لیے تو بڑا فلسفہ ہے، بات علمی ہے، کر دیتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، هو اللہ الواحد القہار، لا الہ الا ہو۔ موٹی مثال آپ کو سمجھانے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سارے مجمع میں ہمارے داعیہ جلسہ مولوی عمر صاحب انجینئر کہیں بیٹھے ہوئے، آپ آگے میرے سے پوچھے مولانا یا عمر صاحب آئے کیا؟ اب میں ہاں یا نا کا جواب دینا ہے یا نہیں ہے، ہے نا؟ اب سارے مجمع کو دیکھنا پڑے گا، ایک نظر اڑائی، دائیں دیکھا، میری پہلو میں بیٹھے ہوئے، پورے مجمع کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 200 400 500 جو بھی مجمع ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا کہاں ہے؟ سارا مجمع دیکھنا ضروری نہیں، ایک کو دیکھ لینا کافی، اقرار وجود کے لیے ایک کو دیکھنا کافی، سبحان اللہ۔ پوری کائنات کھگالنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ نہ ہو، اب انکار کرنا نہیں ہے،
نہیں ہے بولنے کے لیے ادھر سے شروع کرا، ایک آدمی کو دیکھا، ادھر پورے مجمع پہ نظر کی، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جہاں تک نظر جاتی دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سیدھے دیکھا، پیچھے دیکھا، آخر کو کہا نہیں ہے۔ پر وہی ہے بولنے کو، خالی ہو دیکھ کے بولے ہے، نہیں ہے بولنے کو، اتوں کے چہرے کھگالے کیا؟ بولے ہاں نہیں بولنا ہے، انکار کلمہ ہے تو اس کے لیے سب کو دیکھنا ضروری، اقرار کے لیے ایک کو دیکھنا ضروری، انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری۔ اور ہمارا کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ، سبحان اللہ لا الہ نہیں ہے، کون؟ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی محبوب حقیقی ہے، نہ کوئی موجود حقیقی ہے، نہ کوئی معبود حقیقی ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہی کہے جو پوری کائنات کھگال لیا ہو، سبحان اللہ ذرے ذرے چپے چپے میں تلاش کیا ہو، درختوں پودوں کی نسلوں میں جھانکا ہو، پانی کی بوند بوند میں تلاش کیا ہو، زمین کے ذرات کا جائزہ لیا ہو، فضاؤں میں تحقیق کی ہو، چاند ستاروں کی تمام بزمے کہکشاں میں اس نے قدم دے ڈالی ہو، سورج میں دیکھا ہو، یہ گیلیکسیز ہیں، ملینز آف سٹارز ہیں، ان میں ملینز اینڈ بلینز پلانٹس ہیں، ہر ایک میں دیکھنا پڑے گا، جنت دیکھنا پڑے گا، دوزخ دیکھنا پڑے گا، لو دیکھنا پڑے گا، قلم دیکھنا پڑے گا، عرش دیکھنا پڑے گا، کرسی دیکھنی پڑے گی، زمین دیکھنی پڑے گی، فضائیں دیکھنی پڑے گی، ہوائیں دیکھنی پڑے گی، بحر دیکھنا پڑے گا، بر دیکھنا پڑے گا، بشر دیکھنا پڑے گا، ملک دیکھنا پڑے گا، فلک دیکھنا پڑے گا، صرف نہ بولنا ہے ایک کو۔ سبحان اللہ آپ کہاں کہاں دیکھیں جو لاز پہلے بولے، پہلا کلمہ تھا، سبحان اللہ پہلے انکار، اب اقرار کرنے کے لیے ایک کو دیکھ لینا کافی ہے، انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری۔ تو پہلے تو بولیے لا الہ، اب اس کے بعد اقرار کر رہے الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو نہ سب کو دیکھے نہ ایک کو دیکھے، پھر یہ انکار اور اقرار کیسا؟ سبحان اللہ نہ اس انکار کا بھروسہ، نہ اس اقرار کا کوئی بھروسہ، نہ پورے کائنات کا جائزہ لیا، نہ اس ایک ذات واحد کو دیکھا، پھر یہ انکار کیسا ہے، اقرار کیسا؟ کیا جواب ہے؟ اور اللہ بتا دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کوئی پوچھ لے کہ بھائی گواہی آپ کیسا دیتے؟ دیکھے، ارے گواہ کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے۔ وٹنس، آئی وٹنس should be present at the place of incident۔ دیکھیے کہ کیسا دے رہے گواہی؟ دھڑلنے سے دے رہے عذاب۔ میں گواہی دیتا ہوں، ارے گواہ تو تم جب بنو گے جب اب بات ہے کہ آنکھ سے دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ ٹھہر جاؤ، ابھی ادا پوری نہیں ہوئی، ابھی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا، اب سن اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ ارے میری گواہی کتنی، میرا دیکھنا کتنا، میری بات کتنی، میں نے اس کی گواہی پر گواہی دی ہے جس نے اس کو اس وقت دیکھا کہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، اور تب بھی اس نے اپنا دیدار عرش میں بلا کے کرایا کہ پوری کائنات کا منمان ہو چکا تھا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت، حضور آفتاب خطابت حضور آفتاب خطابت۔ سبحان اللہ صاحب رول بیان شریف علامہ اسماعیل حقی نے رول بیان شریف ہے اس نقطے کو یوں بیان کیا، لما كان اول مخلوق خلق اللہ تعالی وشاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود
میرے محبوب نے اپنے رب کو اس وقت دیکھا جب رب کے سوا کچھ نہیں تھا. رب نے اس کو پیدا کیا اپنے نور سے. یہ نورانی مخلوق جب آئی تو رب کو دیکھا, رب کی اس نے حمد و ثنا بیان کی, رب کی اس نے تسبیح پڑھی, اور رب نے اپنے اس محبوب پر درود و سلام پیش کیا. سبحان اللہ. دیکھا یہ تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک کو دیکھا, ایسے میں دیکھا کہ اس ایک کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسی کے سامنے آسمان بنے, واہ واہ واہ. زمین بنی, فضائیں بنے, فلک بنا, ملک بنے, بشر بنے, حجر بنے, شجر بنے, چاند سورج, بزم کہکشاں, یہ پورا منڈان, کروڑ ہاں کروڑ آج گنت فرشتے گنتے نہیں کر سکتے. آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں, حدیث سے ثابت ہے. یہ اسے نہیں دیکھی, اس ایک کو بھی دیکھا. اس ایک نے اپنے ماں سوا جو سب کو اسی کے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. سب کو دیکھا, ایک کو بھی دیکھا, سب کو بھی دیکھا. اب اس کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ہے کسی کو حق نہیں ہے. ہاں, ذات مصطفیٰ عالم ارواح میں جب صرف روحیں تھی, ابھی انسانی جسم کی داغ بیل نہیں ڈالی گئی تھی. عالمی پیدا نہیں ہوئے تھے. اور عرش وہ کہنا عرش والماء, قرآن لیتا ہے کہ پہلے اس کا عرش پانی میں تھا, 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جی. سائنس بولتی تھی, ہم حیران تھے. میرے آقا کی حدیث موجود ہے, حدیث میں نے پڑھی ہے کہ یہ آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے. ہم حیران تھے. اب پرسوں سائنس کا نیا ایکسپیڈیشن اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ پانی ہے اوپر. 1400 سال لگے تم کو ایک بات سمجھنے کے لیے. کیوں نہ اس کی مان لو جس نے 1400 سال پہلے ساری اندیکھی کو دیکھی کر دیا. کیا تحقیق سائنس کی, کتنی ریسرچ تمہاری, کتنا ایکسپیڈیشن تمہارا, کتنی جستجو, کتنی کھوج تمہاری, تم کیا اور تمہاری ہستی کیا. ابھی حیران ہے. مولا مشکل کشا سے جب کہ جنگ کی تیاری ہو رہی, ایک یہودی آ گیا. مطلب میں نے سنا ہے کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے, تو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے. کیسے سوالات کیا اس نے. ہاں, ان سوالات میں علی کیا آپ بتاؤ گے کہ زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے. ارے بھائی چاند پہ کوئی گیا نہیں تھا جب تک. علی کیا آپ بتاؤ گے کہ چاند سے سورج کتنا بڑا ہے. علی کیا آپ بتاؤ گے کہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے یا حرکت کر رہا ہے. علی کیا آپ بتاؤ گے کہ نظام شمسی میں کتنے سیارے, کتنے سیارچے ہیں. علی کیا آپ بتاؤ گے کہ اس طرح کائنات میں کتنے زول ہیں. آپ کو معلوم ایک سیارہ ہے, اس پہ 7 چاند ہیں. اپن تو ایک کو دیکھتے خالی. خدا کی بنائی ہوئی کائنات ایسی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. میرے علی نے کہا بیٹھ, بیٹھ. اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل مجھے قرآن کا علم دیا ہے. کوئی چیز قرآن میں چھپی ہوئی نہیں ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن وہ ہے جس میں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر نہیں ہے. بیٹھ. علی نے سمجھانا شروع کر دیا. حیران ہو گیا.
علی آپ تو زمین پر ہونا، کوئی ایسٹروناٹ تو نہیں ہو کہ فضاؤں میں خلا میں گشت کرتے ہو، سیر کرتے ہو، یہ سب کیسے معلوم؟ ارے نادان، میں جس شہر کا دروازہ ہوں اس شہر نے مجھے یہ سب گھول کے پلا دیا ہے۔ اب باب العلم کا یہ حال ہے تو مدینۃ العلم کا کیا حال ہوگا؟ اجی بھائی آپ ہم سب پڑھ کے مانتے ہیں، انہوں دیکھ کے مانتے تھے۔ یہ کام صرف ان کا نہیں، ان کے لاڈلوں کا بھی یہ ہے۔ معین الدین حسن سنجری، خواجہ اعظم، خواجہ غریب نواز، ہند کا راجہ مہاراجا، راستے سے گزر رہے، دیکھا دو طرف دو گروپس ہیں اور آپس میں بڑی تلخ اور تیز اور تند بحثیں ہو رہی ہے، بام ڈسکشن۔ انہیں کہا تھا بھائی لوگ آپس میں الجھ رہے، they are quarreling like anything. What is the reason? لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، تو اس میں جھگڑے کیا بات ہے؟ کہا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قبلہ ادھر ہے، تعین قبلہ پر نزاع ہے، ڈسپیوٹ ہے، کانفلکٹ ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قبلہ اس سمت میں، دوسرا کہتا نہیں ایسا ذرا ہٹ کے، دونوں میں بحث ہو رہی۔ مسجد کی تعمیر ہونا ہے، محراب بنے گا تو قبلے کا تعین ہو جائے گا، اب محراب کی تعمیر کا وقت ہے، اس لیے یہ نزاع ہو رہی۔ غریب نواز نے دونوں کی پوچھی، کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ایسا۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ایسا۔ غریب نواز نے ان دو گروپس میں سے ایک کی تائید کر دی، کہا یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، میاں قبلہ ادھر ہے، ادھر نہیں ادھر ہے، آپ کو کیسا معلوم؟ اب آج تو آپ نے کہنے کمپاس ہے، رکھتے ہی نیڈل گھومتا سیدھا قبلہ کدھر ہے بتا دیتا آپ کو۔ یہ اس دور کی بات ہے، there were no instruments, no devices, no tools, no machineries, nothing to detect about. میں نے پوچھا کیسے کہہ رہے آپ؟ دیکھو میاں، فقیر جو کچھ کہتا ہے نا پورے اعتماد سے، کانفیڈنس سے بولتا ہے، مان لو ہماری یہی درست ہے، ایسے ہی ہے، سب کا قبلہ۔ آپ کیسے بول رہے؟ کیسے بول رہے؟ دیکھنا چاہتے؟ کیا دیکھنا چاہتے؟ ہمارے پیچھے آؤ۔ جو مجمع خلاف میں بول رہا تھا اس پورے مجمع کو اپنے پیچھے بلا لیا، کہا پیچھے آؤ۔ ہندوستان کے راجا نے اپنے پیچھے بلا لیا۔ ہاں اسی لیے بولتے ہیں کوئی اللہ والے کے پیچھے پیچھے چلنا روشن ہو جاتا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے پیچھے تم چلو گے میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اور ابن نے کہا میرے پیچھے آؤ، پوری جماعت پیچھے آ گئی۔ اس کا پکار اٹھے، حاشا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہی قبلہ۔ بولے کیسا معلوم؟ تم کو کیسا معلوم؟ ارے ان کے پیچھے جاتے کعبہ دکھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میاں، تم کتاب پڑھ کو بولتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کو بولتے ہیں۔ ہاں تم کتاباں پڑھی ہیں، میں تو در کو پڑھی ہوں۔ تم کہاں ہے میاں، میں کہاں ہوں میاں؟ ان کے پیچھے دونوں جہاں ہیں میاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے بلایا، کعبہ دکھا جا۔ سبحان اللہ۔
یہ غریب نواز، یہ علی کا پوترا نبی ہے، علی، علی کا نور نظر، یہ اس کی شان ہے۔ تاریخ پڑھے ہوں گے آپ، انا ساگر کے تالاب کو جس نے ایک آپھورے میں کٹورے میں لے لیا، یہ سامنے پانی کی ٹانکی ہے، اٹس اے اسمال ریزروائر آف واٹر، can anyone take all the water of this container just in a cup, in a glass, in a mug, in a jug? ہے کوئی تو کر کے بتایا مجھے، ہم ابھی اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ اعظم پہ پانی روک دیے، ہندوستان کا راجپوت بادشاہ خوف ہونے لگا کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بولے نا اب تو ان پہ پانی بند کر دو، ان کے جد پہ پانی بند کرے تھے، اب ان پہ پانی بند کرو۔ ارے ان کو حکم الگ تھا، ان کو حکم الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں کلمہ بچانے نکلے تھے، انہوں امت بچانے کو آئی۔ اچھا ٹھیک، آگے ساتھ کے فقراء نے کہا کہ سرکار وہ تالاب پہ پہرا ہے۔ آج کی طرح نہ نلوں میں پانی آتا تھا، نہ بورویلز تھے، اور جو لوگ اجمیر شریف گئے ہیں معلوم ہے ان کو کہ اٹس اے پارٹ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا ایک حصہ ہے اجمیر، سواؤں بعض دفعہ ہزاروں فٹ جانے کے بعد بھی پانی نہیں آتا، اور پورا شہر اسی تالاب پر نربھر تھا۔ All citizens of that city were dependent on the same water reservoir, same tank, same lake. کوئی اور ذریعہ نہیں تھا پانی کا۔ بولے روک دو، سیدھا شہر چھوڑ کے چلے جاتے۔ کب تک رہتے پیاسے؟ کچھ بات، انہوں نے اپنا پہرا بٹھا دیا۔ خواجہ کے چاہنے والوں نے آ کے کہا کہ سرکار تالاب پہ سرکاری پہرا بیٹھا ہوا ہے، فوج بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت 100 سے زیادہ لوگ ہیں، تم گھڑا لے کے مت جاؤ، مشکزہ لے کے مت جاؤ، ایک کٹورا لے کے جاؤ، ایک کٹورا جس میں زیادہ سے زیادہ 300-400 ملی لیٹر پانی آتا، ایم ایل، لے جاؤ، بولو وہ زیادہ پانی لے جانے کو نہیں، وہ کٹورا اتنا اللہ میں ڈالے تو اللہ بھی نہیں بکتا۔ پہنچے، جا کے بولے وہ جو ہمارے سربراہ ہے، درویشوں کے سرخیل، ایک کٹورے میں پانی دو۔ بولے سپاہی سوچے اتنا بڑا تالاب ہے، بڑا تالاب ہے نا ساگر، چھوٹا کنٹا نہیں ہے، بڑا تالاب، ایک کٹورا لے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا تالاب، اور اتنے لوگوں میں ایک کٹورا کدھر جائے گا، کیا کریں گے؟ ہونٹ بھی تر نہیں ہوتے پوروں کے، اللہ لے تالاب میں جا کے کٹورا بھر لے کے تالاب کے باہر آگے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرے کا ماحول تھا، جب روشنیاں بھی نہیں تھے بھائی، ٹمٹماتے چراغ کہیں کہیں راستوں پہ لگائے جاتے تھے، تالاب پورا تاریکی میں تھا، کسی کو پتا نہ چلا کہ کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی، صبح کا سورج، تڑکے کا سورج اپنی ضیاء پاشیوں سے، کرنوں سے تالاب کو منور کیا، سارے لوگ صبح صبح تالاب میں پانی بھرنے کے لیے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے، پکانے کے لیے لیتے تھے۔ جب آیا پورا شہر تو دیکھا تالاب کی جگہ صرف ریتی کا میدان ہے۔ ارے بھائی تالاب کو چرا کے لے جانے کی چیز نہیں ہے نا،
اٹھا لے کے کھنجے پہ چلے گئے، پانی کا گھڑا ہے نہ. پھر اب حیرانی کہ بھائی رات میں تالاب تھا، یہ صبح ریتی کا بازار کیسے ہو گیا؟ کون لے گیا، کہاں گیا؟ اگر بند ٹوٹ جائے پورے شہر کو بھاگ لے جاتا. تالاب کے ارد گرد تو کوئی نمی بھی نہیں ہے پانی کی کہ چلو پانی یہاں سے بہہ کے نکل گیا، اور رات بھر میں اتنا بڑا تالاب بہہ کے نکلتا بھی نہیں. کہاں گیا کہاں گیا، پورے حیران پورے پریشان. آخر میں اپنے ساحروں کو بلائے، جادوگروں، ہاں بٹھا دیے. اب زاچے کھینچ رہے ہیں، انٹم شنٹم کیا کیا ہے ان کا سو ہو رہا. آخر میں دو بڑے جادوگر تھے ان کے، ہاں گاڈ فادرز، شادی دیو چیپا نام ہے تاریخ کی کتابوں. انہوں نے کہا کہ یہ پانی وہ جو درویش ہیں ان کی کٹیا میں، جھوپڑی میں، ہٹ میں، کاٹیج میں ہے. پاشا والا پاگل ہو گئے، کل جھوپڑی میں کیسا جاتا رہے، گردن مار دیتے، پاگل بکوا کر رہا. بہلانے کو بھی کچھ انصاف کی بات کر، دیوانہ سمجھا میرے کو. بولے سرکار دیوانہ بولو شانہ بولو، حقیقت یہی ہے. ارے کیسا؟ بولے رات کو آ کے کٹورے میں لے گئے تو وہ اس کٹورے میں تالاب ہے. کوزے میں دریا سمونا اسی کو کہتے ہیں، سمجھے؟ ہند کا راجا مہاراجا خواجہ، سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا. ان کی سلطنت ہے، ان کا راج ہے یہاں. اسی لیے راجستھان وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتے، راجستھان ہے وہ، راجستھان نہیں ہے. راجستھان، استان کہتے ہیں جگہ کو، راج کہتے ہیں حکومت کو، جہاں سے وہ جگہ جہاں سے حکومت چلتی ہے. ہاں دیٹ از دا مین کیپٹل ہماری نظر میں. تم کچھ بھی بول لو، ہم تو یہی مانتے ہیں. بولے پھر کیا؟ بلانا پانی کا کٹورا، نہیں تو پورا شہر مر جاتا پیاسا. پاشا آپ بھی خطرے میں کیسے رہتے؟ پانی بورویل ہے، میں اوپر سے ٹپکاتا ہی، کیا کرتا ہی، آپ بھی جاتا ہی سب کے ساتھ. 2 دن رہتے، 3 دن رہتے پیاسے، 5 دن رہتے، کہیں سے بھی یہاں سے وہاں سے مانگے تانگے کر آئے تو 15 دن چلتا. اس کے بعد پانی میں کیڑے پڑ جاتے. ارے پھر کیا کر رہا؟ لانا پانی وہاں سے، کیسا لانا؟ 1-2-4 سمجھدار لوگ تھے، بولے سرکار ہمارے پہ چھوڑ دی، ہم لا لیں. کیسا لاتے رہے؟ اب چھوڑ دو نا ہمارے، جاؤ. آئے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے. کیا ہے میاں؟ وہ سرکار سے ملنا ہے. کیا ہے بابا؟ سرکار آپ سائیں لوگ ہیں، سنت لوگ ہیں، مہنت لوگ ہیں، آپ تو مردوں کو جیون دھارا دیتے ہو. یہ جیتوں کا جیون چھین لینا یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا سرکار. اب ہم کیا کریں بابا؟ سرکار پورا شہر پیاس سے مر جاتا. جانور چھوڑ دو، انسان بھی مر جاتے سب. کیا کرو بول رہے بیٹا؟ منت کرت ہوں، ہاتھ جورت ہوں، اور پرت ہوں میں پہیا، کرپا کرو سیا. جب جان پہ بناتی نا، جتنے ہیں نا سب جھک جاتے ہیں وہاں. ماتھا رگڑنے لگے.
خواجہ نے کہا اچھا فقیروں سے گھسم گھسی بڑی مہنگی پڑتی بابو. میرے سرکار کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے سرکار کی زبان سے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب فرماتا ہے جو میرے ایک بھی ولی سے پنگا لے، دشمنی کرے، بغض کرے، عداوت کر لے، تو میں اس کو اعلان جنگ دے رہا ہوں. لڑو قدرت سے. دیکھ رہے نہیں سپر پاور کا کیا حال ہے، ٹانگا گھس رہے ہیں وہاں. خالی ابھی تو دنیا کی آگ دیکھے، ادھر کی آگ نہیں ہے یہ. ٹانگا گھس رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر سے آ رہی. 7 جنم میں نہیں سمجھ میں آتا. جب تک ناک نہیں رگڑیں گے this curse will not be stopped انشاءاللہ. رونے پلانے لگے. اچھا ٹھیک ہے، تم تو ہمارے کو شہر سے بھجانا چاہ رہے تھے، آپ چلے جاتے. اچھا لگے تو ہم مر جاتے. وہ کٹورا دے دے کے جاؤ. آپ اگر جاتے تو جاؤ سرکار وہ کٹورا دے دو. بولے یہ کٹورا تو ہمارا ہے، وہ کیوں دے دیں آپ کو؟ تو ہم مر جاتے. تم تو ہم کو مار رہے بیٹھے تھے نا بھائی، مارو. تکو سرکار ایسا نہ کو کر. ٹھیک. اب آپ سوچئے اس وقت شہر میں کتنا ہنگامہ ہوگا جب پورے شہر کو یہ معلوم ہوا کہ رات میں جو تالاب تھا صبح میں ریت کا میدان بن گیا. دیکھنے کو آگے لوگا، جس کو پانی کی ضرورت تھی وہ تو آئی چاہے صرف دیکھنے کے لیے کہ بھئی راتوں رات اتنا بڑا تالاب ریتی کے میدان میں کیسا کنورٹ ہوگا، کیسا چینج ہوگا. صبح کے حیرانے دیکھ 99 لاکھ جو مسلمان کرے نا غریب نواز، ایسی کرامتیں ہیں یہ. ایک ایک وقت میں لاکھوں، پورا شہر جمع ہے، لاکھوں آدمی میں یہ طلب پہنچ چکی. راتوں رات تالاب سوکھ گیا. غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا چلو لے جاؤ یہ آپ تھوڑا جا کے تالاب میں ڈال دو. اب دن کے اجالے میں، رات کے اجالے میں کٹورا لا لیے تھے، دن کے اجالے میں کٹیا سے کٹورا تالاب کی طرف جا رہا ہے. پورا شہر چل رہا پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے کے واسطے کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ کیسا کٹورے میں تالاب آ جاتا. پورے شہر میں ڈھڈورا ہو گیا. ایک کٹورا لے لیتا تالاب سوکھ گیا. اب وہ کٹورا واپس آ رہا. غریب نواز کے خادم، مرید، غلام، غریب نواز خود دے گئے ٹھوکر مارتے تھی حکومت کو. جا جی ڈال دو جاؤ. جیسا سرکار تو کٹورا لے کے پہنچے. اب انا ساگر تک پہنچنے تک پوری گورنمنٹ سیکیورٹی ان کچھ ہے Z+. یا تو چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو یوں کر دیتے وہ کر دیتے. اب کائکو کٹورا گر گیا تو کیا ہوگا؟ پانی اگر گر گیا تو کیا ہوگا؟ لہذا آپ سوال کے لے کے جا رہے. پہنچے تالاب میں جا کے کٹورا اوندا کے سیڑھیاں چڑھ کے باہر آنے تک the entire circumference of the lake was filled with water. بس یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے، پورے تالاب میں پھاٹے مارتا ہوا موجوں سے کھیل کھیلتا ہوا پانی اپنی پوری توانائی دکھا رہا ہے. سارا شہر پریشان ہے. ہاں یہ ہماری تاریخ ہے. فاروق اعظم نے بھی مصر کی دریائے نیل کو ایسا ہی کیا تھا. یہ علی مرتضی کا لاڈلا حسین ابن علی کا پوتا ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جب خواجہ ایسا کر سکتے تو جس خواجہ نے
حسین کو شاہ بادشاہ کہا، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں نہیں کیا کربلا میں؟ خواجہ انس اگر کے طلب کو پورا سمیٹ لے سکتے ہیں۔ ارے حسین ابن علی گھر میں بیٹھ کے پاؤں مارے تو گھر سے دریائے فرات ابلتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کا نادلہ اسماعیل نبی اللہ پیاسا ہو کے پاؤں گھسا، زمزم نکلا، ہزاروں سال سے پوری دنیا پیتی ہے، کروڑ لیٹر لی جاتی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ ابراہیم کا معاملہ ہے، اور جو سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، اس کے لاڈلے کے لیے کیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس لیے کہا کہ حسین ابن علی دین بچانے کے لیے آئے تھے، صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے دنیا کو بتا رہے تھے کہ صبر اس کا نام، رضا اس کو کہتے ہیں، راضی و رضا رہنا یہ کردار ہوتا ہے، ورنہ میں چاہوں اگر وہ چاہتے پانی تو پانی دودھ ابلواتے، نوا سے ہی جو ٹھہرے ساقی تسلیم و کوثر کے، پیاس میں صبر تھا مقصود شاہدی، ورنہ چاہتے آپ تو خدموں سے ابلتا پانی۔ یہ خواجہ حسین ابن علی کو شاہ بادشاہ کہتے ہیں، خواجہ اعظم ہیں، خواجہ اعظم ہیں، عطائے رسول ہیں۔ ان کی چشمہ عنایت کا کیا پوچھ رہا، وہ جدھر اٹھ گئی مرتبہ دیکھ رہا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئی، علی ہو گئے۔ یہ ان کی نظر، ان کی عطا ہے معین الدین اجمیری۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سبحان اللہ دو نعمتوں سے اس وقت بہرور ہیں۔ ایک طرف سیرت مولا کائنات کے کچھ گوشے آپ نے سماعت کیے، اور ایک طرف ان کے لاڈلے خواجہ اعظم کی پاک تینت زندگی سے کچھ لمحے گلمسز، جھلکیاں آپ نے سنی۔ جانتے ہو یہ کیا ہوتا ہے؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کا ارشاد ہے، ذکر الانبیاء من العباد، نبیوں کا ذکر، نبیوں کی یاد یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اولیاء کا ذکر یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ دھل جاتا ہے اس سے۔ گھر سے نکل کے آنے تھے وقت سر پہ گناہوں کی ککڑی تھی، صدقہ دل سے یہاں بیٹھے یہ ذکر سن کے گئے، میرا دعویٰ ہے گھر جانے سے پہلے وہ سب صاف، اور خالی صاف نہیں، اس کی شان کریمی تو ایسی ہے، ہاں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ارے کتنے گناہ لایا تھا بول؟ 50 کروڑ تھے، ہاں 50 کروڑ، جا پورے 50 کروڑ گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، یہ ہے اس کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطابت، سبحان اللہ۔ ارے اس کے کرم کو کون روک سکتا جی؟ بے شک کرم کو اس کے بھلا کون روک سکتا ہے؟ وہ جس کو چاہے دو عالم میں سرفراز کرے، جو چاہے بنا دے، اس کا اختیار ہے، رب قدیر ہے وہ۔ اولیاء کا ذکر کفارۃ الذنوب، گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ پجرے پوچھتے ہیں نا ان کا ذکر، ان کا ذکر، ارے پاگل حدیث پڑھ،
جاہل کانکے کی. یہ وقت نہیں ہے کم سے کم 21-22 حدیث سنا دوں اس موضوع پہ. تم کیا معلوم معصوم عوام کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کے چکر میں کچھ بھی بول دیتے. بددیانت لوگ ہیں، اس کو خود نہیں معلوم، لوگوں کی رہبری کرنا چلے. ہم سے بات کرو نا، آؤ نا، ہمارا دروازہ تو کھلا رکھے ہمیشہ آپ کے لیے. تشریف لائیے، اور کتنے آگے توبہ کر کے چلے گئے اب تک. الحمدللہ الحمدللہ. ڈراتے معصوموں کو. کیا ہو رہا تھا رات میں؟ وہ بھائی ایسا مولا مشکل کو جا کے خواجہ غریب نواز کے یاد میں جلسہ. کیا ملا؟ اتنا لوٹ لگا، اتنے کرسیاں، وہ یہ لاؤڈ اسپیکر، صوفے، یہ وہ شالا اڑا ہے، پھلا پلا ہے. یہ کوئی بھی غریب کو دے دے تو کتنا صاف تھا. شیطان کے چیلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان پہ ایک ڈال دیتے شوشا. اب بیچارے معصوموں کے ذہن میں آگا ہو جاتے بھی اتنی دیر بیٹھے اپنے کیا ملا ہوا؟ کچھ بھی ملا نہیں ملا. ہم بتائیں گے کیا ملا، کیا ملتا ہے. چلو حدیث سنا دو. سرکار کا ارشاد، ارواح جنود مجندہ ومن تعارف عنها ائتلف ومن تناکر عنها اختلف. مسلم شریف کی حدیث ہے. ارواح طیبہ، صالحین، اللہ کے نیک بندے، محبوبین، غوث اعظم، خواجہ اعظم اور ان جیسے جتنے اولیاء کرام ہیں، ان کے تابعین، یہ اللہ کے لشکر درار ہیں. ان سے جس نے تعارف بنایا، ومن تعارف عنها، ان سے جان پہچان بنانا. کیا کرتے جان پہچان کے واسطے؟ رستہ چلنے والے کو 3 وقت سلام کرو تو 4تھے وقت خدا کے ملتا. خیریت، خیریت. ابھی 2 دن سے نہیں دکھے آپ. طبیعت اچھی نہیں، میرے کو نہیں معلوم، نہیں تو میں آتا تھا آپ کے گھر کو، اجنبی تھا اب تک. 3 وقت سلام کرے تو محبت پیدا ہو گئی. اس لیے فرمایا سرکار، اچھا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ اللہ سے تعارف، پہچان، پریچے، انٹروڈکشن اپنا بڑھانا، وہ تمہاری طرف مائل ہوتے ہیں. محمد تلا کرانا، اپن تو نہیں جاتے، کون بابا صاحب اپن نہیں آتے، کوئی دوسرا شریف اپن نہیں آتے، کوئی 2.5 روپے اپن نہیں آتے. جا، انہوں تیرے انتظار میں بیٹھیں، ان کے انتظار میں ہے وہ لوگ. انہیں آتا کیا نہیں آتا، آتا کیا نہیں آتا. چوڑی کا بچہ بھی نہیں آیا، کوئی انسان بھی نہیں آیا تو ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ صبح سے شام تک ہزار فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. میرے کیا معلوم، تمہارے جانے کا محتاج نہیں ہے جی. انہوں آئیں بڑے، انہوں نے گئے تو ان کا آستانہ ختم ہو جاتا، ان کا فیض بند ہو جاتا، ویران ہو جاتے صبح آستانے. اب ان تو لے جاتے، نہ کو جا، تیرے انتظار میں ہچ نہیں. انہوں ایک صاحب شادی کا اشتہار دیا کرتے، ضرورت ہے رشتہ ہوا لڑکی کے واسطے، گھر میں لین لگ گئی. ایک سے ایک نمونے آ رہے، اچھے گھر کا آدمی، بچی پڑھی لکھی، ناک نقشے کی، رنگ روپ کی اچھی. یا اللہ یہ کدھر سے تو بھی آدھا رہے، پورا ریڈکشن مال آ رہا، کیا تو بھی ہے مصیبت. شام ہو گئی، صبح سے سہتے سہتے ایک بھی اچھا نہیں آ رہا، مگر شام ہو گئی. آخر میں بورڈ لگا دیا، ریلیشن ناٹ ریکوائرڈ. پہلے ضرورت ہے رشتہ بولے تھے، ریلیشن ریکوائرڈ.
I'm not required. نکو آؤ بھائی اللہ کا ہستے بہت ستا رہے آپ لوگ نکو آؤ. اب جو ہے یہ دیکھ کے بھی آ رہے ہیں لوگ اب پھر بھی. اب ایک صاحب آئے بیچارے ویری شارٹ بیچاروں کی قدرت کی بناوٹ ہے بھائی, کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. لطیفہ ہے حقیقت کتنی ہے نہیں معلوم, میں بھی سنا تو اللہ وہاں بھی بیچاروں کے یا وہاں سے بینڈ تھے, ذرا آنکھ بھی بھینگے تھے. 2 بجے رات کو آ کے دھڑ دھڑ کھٹکا مارے. تو بیچارہ دن بھر زچ ہو کے اب لیٹا سونے کو, انہوں کھٹکا مارے, دروازہ کھولے, کیا ہے؟ ذرا آواز بھی صحیح نہیں تھی ملک صاحب کی. بولے وہ آپ ضرورت رشتہ بول کے دیے تھا نا, ابھی یہ نہیں پڑھے آپ, لکھ دیا نا آپ نے یہ ضرورت رشتے کی. پھر کہیں مزاحمت کر رہے آپ, پھر کہیں کر رہے وہ بولنے کو آئے ہو, میرے انتظار میں مت بیٹھو. تو انہوں وہی انہوں ان کے انتظار میں بیٹھے, انہوں آتے کیا نہیں آتے. لاکھوں کروڑوں پڑے ہوا تمہارے جیسے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے صبح سے شام تک سلام نازل ہو رہا, رحمتیں نازل ہو رہی, برکتیں نازل ہو رہی, فرشتے آ رہے, ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج میں بلندی کرتے جا رہے. آپ گئے تو آپ کا فائدہ, ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں, آپ کا فائدہ. کیا فائدہ؟ حدیث شریف ہے, میرے آقا نے فرمایا کل روز محشر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا ایسا حق دے گا کہ سیدھی جانب 70,000, بائیں جانب 70,000 چاہنے والوں کی جماعت لے کے جا رہے. پھر وہ 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 1,000. اپنے محبوبین پہ انہیں کرم کرنے والا قیامت کے دن. ہم گناہگاروں کے لیے یہ رستے بنائے جائیں گے انشاءاللہ. تم گئے تو کیا, نہیں گئے تو کیا, خواجہ صاحب تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھے. بس اللہ اپنے کرم سے نواز دے اور ہم سب کو دین حنیف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ اس کے حقیقی معنی میں صحیح العقیدہ مسلمان بنائے. اور جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ قبولیت کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کہیں کوئی تسامح افراط و تفریط ہے, کمی بیشی ہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے. مولا تیرے کرم کے محتاج تیرے بندے بیٹھے ہوئے, تیرے محبوبین کا ذکر کر کے بیٹھے, ہم سب کے جائز دل مقاصد پورے کرتے. ہم سب کو حقیقی معنی میں سچے پکے مسلمان بنا دے. اسلام پر جلا, اسلام پر مار. ہمارے گھروں پر انوار کی چادر نازل فرما. جو منتظمین جلسہ ہیں ان کی جائز دل مقاصد پورے فرما دے. سارے شرکا کی جائز دل مقاصد پورے فرما دے. ہم کو تمام بلاؤں سے, بیماریوں سے, مصائب سے محفوظ و معمون کر دے. کرم فرما دے ہم کو, ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے. ماؤں بہنوں کو اسلامی مستورات کا کردار عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد اجمعین. حضرات ایک محمد نام ہے.